سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہنے لگے کہ یہی ہے وہ جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی کہا تھا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا سوائے ایمان کے اور مان لینے کے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا جو کردار تھا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اتنے بڑے لشکروں کی آمد کو دیکھ کر، جن کی تعداد 10 سے 15 ہزار کے لگ بھگ ہے، پورے قبائل اقوام متحدہ اس زمانے کے سارے کافر متحد ہو کر ایک لشکر بن کر اسلام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مدینہ منورہ کی سیاست پہ حملہ آور ہو گئے۔ تو اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ایمان والوں کے جذبات کیا تھے اور منافقوں کا کردار اور رویہ کیا تھا۔ تو منافق لوگ کہنے لگے کہ بھائی مارے گئے، لٹ گئے، پھنس گئے، گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنے گھر چلے جائیں واپس، یہ تو موت ہے، خودکشی ہے۔ اس قسم کے کمزور، بزدلانہ اور انتہائی گویا کہ ان کے گھٹیا بول تھے، جان چھڑانے والی باتیں تھیں۔ اور دوسری طرف ایمان والوں کے جذبات کیا تھے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ضابطے کے طور پہ ایک بات پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ آج مخاطب قرآن کریم کے میں اور آپ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل، کسی کے پیچھے چل رہے، اتباع کرنی ہے، اس کی شخصیت کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو بنانا ہے، تو وہ بہترین شخصیت کن کی شخصیت ہے؟ وہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔
اور اس بات کو اللہ پاک نے دو تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرمایا، لقد، لام بھی عربی زبان میں تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کوئی شک نہیں، یقینی اور پکی بات ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دنیا کے اندر انسان مختلف انسانوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں اداکار نے بڑی اداکاری کی اور وہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو گیا، اس نے بڑی ترقی کر لی، میں بھی اس جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں کھلاڑی جو ہے اس نے بڑی محنت کی اور وہ جناب ترقی کرتے کرتے ترقیوں کے بام عروج پہ پہنچ گیا، میں بھی اس جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں ملونر، فلاں پیسے والا، فلاں جو ہے وہ عہدے والا، اس نے بڑی محنت کی، وہ فلاں بن گیا، فلاں بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میں کس کے پیچھے چلوں، تو اس کے لیے بہترین شخصیت وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیاب انسان نہیں گزرا، ہر حوالے سے آپ بہترین انسان۔ اخلاق کے اعتبار سے کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بہترین اخلاق والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شجاعت، بہادری اور دلیری کے حوالے سے اگر کوئی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ بہادر، دلیر، شجاع جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سخاوت میں اگر کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، میں فلاں کی طرح سخی بننا چاہتا ہوں، تو بہترین سخی انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، ایوانہائے حکومت کی زندگی ہو، چاہے جب قاضی کی کرسی پہ بیٹھے ہو یا مسلح امامت پہ امامت کروا رہے ہو، غرضے کے زندگی کا کوئی شعبہ لے لے، اس شعبے میں بہترین نمونہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین حدیث، بہترین بات، سب سے اچھی سچی سچی بات وہ فرمایا اللہ کی کتاب ہے۔ اور خطبے میں ارشاد فرمایا وَخَيْرُ الْحَدِي حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین چلن اور بہترین چال وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں میں فلاں کی چال چلن پہ چلنا چاہتا ہوں، فلاں کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا اس کے لیے بہترین شخصیت جس کو دیکھ کے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ لیکن اب آپ کو آئیڈیل کون بنائے گا؟ آپ کو اسوہ اور نمونہ سمجھ کے آپ کے مطابق زندگی کون بنائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کے مطابق اپنا کردار و عمل کون بنائے گا؟ اللہ فرماتے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس شخص کے اندر دو صفات ہو، ایک تو یہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو۔ یرجو اس کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، امید رکھنا بھی ہوتا ہے، اور دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو اور قیامت کے دن کی پیشی کا ڈر بھی ہو، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ یا اگر اس کے معنی امید کریں تو پھر مطلب یہ کہ اس کو اللہ کی ملاقات کی امید بھی ہو اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کی امید اور یقین یہ بھی اس کے اندر ہو۔ تو ظاہر ہے جب ایک انسان کو پتہ ہوگا کہ بھئی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا مجھے ڈر ہے،
یا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے اور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ سنوارنے کی طرف آئے گا تو سنورے گی کیسے؟ کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، زندگی سنور جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ امید ہے، یہ طمع ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو، میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اب اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت کے دن سے ڈرتا ہو، اور دوسری صفت یہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ میرے محترم دوستو، آپ اندازہ کریں قرآن کریم میں اور کسی عبادت کے ساتھ اللہ نے کثرت کا حکم نہیں لگایا۔ نماز کثرت کا نہیں کہا، لمیٹڈ ہے، 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت آپ نے پڑھی، فرض 2 رکعت پڑھے، آپ 3 نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، آپ 4 نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، آپ 5 نہیں پڑھ سکتے۔ زکوٰۃ مقرر ہے، اتنی مقدار ہے، عشر مقرر ہے، اتنی مقدار ہے، حج کے متعین اعمال ہیں، روزے کی مقدار متعین ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اس سے آگے پیچھے نہیں آپ ہو سکتے۔ لیکن ایک ذکر واحد عبادت ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، جس کی کوئی جو ہے وہ لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں۔ اور قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، بغیر کسی حد کے۔ تو جو انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا اس کے دل کا رخ بھی سیدھا رہے گا، اور وہ اپنا آئیڈیل اور نمونہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا اور بنائے گا اور اس کے مطابق چلے گا۔ کہنے کو تو آج میرے دوستو ہر بندے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس، چال ڈھال، شکل و صورت، کردار و اخلاق، بات کی سچائی، امانت داری، اور اسی طرح یہ سارے اعمال و صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، ان اعمال و صفات کو اپنانے والے کتنے؟ اصل تو یہ کہ عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کریں۔ آپ جیسا بننے کا مطلب یہ کہ آپ سچے تھے، ہم بھی سچ بولے، آپ امانت دار تھے، ہم بھی امانت دار رہے، آپ وعدے کے پکے تھے، ہم بھی وعدوں کے پکے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ہم بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کے ساتھ تجارت کے اندر، لین دین کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں ماری، ہم بھی صاف ستھری تجارت کریں۔ آپ مسلح امامت پہ آئے ہیں تو آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں، صحابہ کو جمعے پڑھائے ہیں، آپ خود حاکم بنے ہیں تو آپ نے حکومت بھی کر کے دکھائی۔ یعنی کوئی خامد ہونے کے اعتبار سے اگر آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے تو خدیجہ کے خامد، عائشہ و حفصہ و ام حبیبہ کے خامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے شوہر نامدار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ کوئی باپ ہونے کے اعتبار سے آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیٹیاں، ان 4 بیٹیوں کے والد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں حاکم ہوں، حکومت کس طرح کرنی ہے، تو ریاست مدینہ منورہ کے حاکم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ۔ تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھ لیں۔
لیکن یہ دیکھے گا وہی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کی یاد ہوگا۔ اس لیے ذکر کثرت سے کر۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اللہ کرنے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نمونہ بنا۔ دیکھو میرے بھائیو، ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً اس کی بات کی طرف جاتا ہے۔ ایک آدمی جو مزدور آدمی ہے، ایک سادہ آدمی ہے، دیہڑی دار بندہ ہے، وہ اگر مجھے آ کے کہے تو جناب میں نے بڑا مہنگا موبائل لے لیا، تو ہمارا ذہن فوراً کس طرف جائے گا کہ اس نے 9-10 ہزار والا موبائل لے لیا ہو، اس سے زیادہ کیا لے سکتا ہے؟ ہمارا ذہن فوراً اس کی طرف جائے، یعنی اس نے بات کی، ہم نے فوراً اس کی بات سے نچوڑ نکال لیا تو بھائی یہ اتنے کا موبائل اس نے لیا ہو۔ لیکن ایک کروڑ پتی آدمی کہتا ہے میں نے بڑا مہنگا موبائل لے لیا، تو ہم فوراً سوچیں گے کہ اس نے 1,00,000-2,00,000 والا موبائل لیا ہو۔ اس نے بات کی، ہم نتیجے تک پہنچ گئے۔ یہی بات اللہ رب العالمین بار بار کہہ رہے ہیں کہ جہنم بڑی خوفناک چیز ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کو بھی سوچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، اس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ بھئی ہم نے اس کو بھی سوچنا۔ تو بارے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پہ بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھو میرا محبوب مٹی بھی ساتھ ڈھو رہا ہے، میرا محبوب بھوک کی حالت میں صحابہ کے ساتھ شامل ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان عمل کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے دعائیں نہیں کی، صرف جناب بیٹھ جاتے، چلا لگا لیتے اور جناب اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی خانقاہ میں بیٹھ گیا اور دعا کرو بس اللہ ان کو جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دے۔ نہیں، بلکہ آپ خود میدان میں نکلے، خود میدان میں کھڑے، اور پھر یہی کیفیت صحابہ کی تھی۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے اتنے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھا تو دیکھ کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ کیا کہنے لگے؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو ہے وہ جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا، ایسے ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ چند دنوں کے بعد بڑے بڑے لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والے، تو ایمان والے آپ کی بات کی تصدیق پہ خوش ہو گئے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ان کا آخری حملہ ہوگا، اس کے بعد یہ حملہ نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد پھر ہم ہی ان پہ حملے کریں گے، یہ ہم پہ نہیں کر سکیں گے۔ تو صحابہ اکرام اس بات سے اور خوش ہو گئے کہ یہ تو کافروں کا آخری اٹیک ہے، اس کے بعد ان کی ہوا خارج ہو جائے، اب وہ نہیں حملے کر سکے۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ صحابہ اکرام کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں، ان کے بات ماننے کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، جب انسان دین اور دین کی خاطر مشکلات اور قربانیاں کرتا ہے اور مشکل حالات کو برداشت کرتا ہے تو پھر یاد رکھے اللہ پاک اس کے لیے راہیں بھی کھول دیتے، اللہ اپنے ساتھ بھی ملا لیتے، اللہ اپنی محبت بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر اس بندے کو اللہ کے وعدوں پہ ایمان اور یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ان مشکل حالات میں اگر ہم مایوس ہو جائیں گے یار کچھ نہیں ہو سکتا بس اب چھوڑ دو، تو یہ بات جو ہے مایوسی والی، یہ منافقانہ بات ہے۔ اور اگر مومنانہ باتیں ہم لیں تو بھئی ہمارے ذمے جد و جہد، محنت، کوشش، دین کو سر بلند رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ دور ہے، آگے اللہ کی مرضی وہ نتیجہ کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا۔ محنت کوشش ہماری ذمہ داری، بھاگ دوڑ کرنا ہماری ذمہ داری۔ جیسے دنیا کے اندر ہم کاروبار کے لیے، رزق کے لیے
روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، حالانکہ روزی کا بھی وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے زمین پہ چلنے پھرنے والے ہر کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار کی روزی روٹی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، اللہ کے ذمے۔ اس کے باوجود ہم خود بھی دکان پہ جاتے، ہم خود بھی محنت کرتے، ہم خود بھی جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ مجھے رزق حلال دے دے اور کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، تو روزی روٹی کا وسیلہ ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں بھی اسی طرح ہمیں جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے۔ وہاں ہم بیٹھ جاتے رہی اللہ دی مرضی، اللہ نے دل کیتا تو کامیاب کر دے، نہ دل کیتا تو نہ سے۔ تو ہم محنت کریں، ہم اپنے آپ کو کپائیں، اپنے آپ کو دین پہ لگائیں، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد جتنی ہم سے ہو سکتی ہے وہ تو ہم کریں۔ اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کریں، یا اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، آگے اپنے وعدوں کو تو پورا فرما۔ آج میرے دوستو اس کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اس میں تبلیغ کا کام ہے، اس میں خانقاہی نظام ہے، اس میں دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد ہے، تحفظ ختم نبوت ہے، دفاع صحابہ ہے، یہ ساری دین کی محنت ہے، اور ہم سب اپنی ان محنتوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اللہ پاک نے ایمان والوں کے کردار کو اس موقع پر اور زیادہ بیان فرمائے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقعتاً كواقعة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہم اکفنا بحلالک الحرام وأغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا